إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدكم بالأنثى وظل وجهه مسودا وهو كظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جس نے اس تمام کائنات کو وجود بخشا وہ اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا معبود برحق، وہی داتا، وہی مشکل کشا اور حق انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور پیارے بچوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت ہر لمحہ شکر و گزار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے دین سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہی یہ سارے کارخانے کو چلا رہا ہے اور دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں انسان کے تمام تر مسائل کا حل موجود ہو، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ ہر مسئلے میں اس کے جو ہے تمام مسائل کے حل جو ہے اسلام میں موجود ہیں اور ہر پہلو پر اسلام پوری روشنی ڈالتا ہے اور ہر کسی کا پورا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے کہ ایسے پیارے دین میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب ہے کیا چیز آخر؟ کیوں یہ نازل کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ یہ کام کسی اور کا نہیں ہے، کسی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، نبی کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ وہ پیغام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اس پیغام کے ذریعے سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا۔ اندھیرے کس بات کے؟ بھئی روشنی تو ساری نظر آ رہی ہے، سورج نکل رہا ہے روز اپنے وقت پر، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، لوگوں کے پاس بجلی موجود ہے، چراغ موجود ہے، پھر اندھیرا کیسا؟ کون سے اندھیرے سے نکالنے والی بات ہو رہی ہے اور کس روشنی کی طرف آنے والی بات ہو رہی ہے؟
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ولی ہے. کس کا؟ مومنین کا. اللہ کس کا ولی ہے؟ مومنین کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ جو گمراہی کے اندھیرے ہیں، یہ جو شرک کے اندھیرے ہیں، یہ جو بدعت اور خرافات کے اندھیرے ہیں، یہ باپ دادا کے رسم و رواج کے جو اندھیرے ہیں. اجی ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم بھی کریں. ہمارے باپ دادا میں اگر ناسمجھی تھی، ان کے پاس اگر علم نہیں تھا، ان کے علم کی کوئی کمی تھی، تو کیا ہم انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ یہ کتاب جو ہے، جو اس کتاب کو اچھی طرح سے پکڑے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ بندی میں نہ ہو جاؤ. اللہ کی رسی کے بارے میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی نے کہا قرآن اللہ کی رسی. قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ ظلمات سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وہ روشنی آپ کو کہاں لے جانے والی ہے؟ وہ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کی طرف. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ العزیز الحمید. اللہ کے کئی نام ہیں، پیارے نام ہیں، جس میں ایک نام کیا ہے؟ العزیز ہے. بہت زبردست ہے اور بہت پیارا ہے. ہاں، بہت زبردست ہے اور حمید ہے. بہت زیادہ تعریف کیا گیا. دنیا کی کون سی قوم یا کون سی مخلوق ایسی نہیں جو رب کی تعریف نہیں کرتی، اور وہ ہے ہی قابل تعریف. حمد ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ثنا ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اسی خالق اور اسی مالک کی. اس کے راستے کی طرف یہ کتاب ڈالتی ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اس کے راستے کی طرف ہدایت کی روشنی دیتی ہے. اب یہ کتاب ہمارے لیے نور ہدایت ہے. اس کتاب پر اگر ہم چلتے رہیں گے، دنیا کا ہر مسئلہ، زندگی میں کوئی بھی معاملہ، کوئی مشکل پیش آئے، آپ رجوع کرو اللہ کی کتاب کی طرف، آپ رجوع کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف. سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے فرقے، سارے اختلافات، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، سب متحد ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھنے والے بن جائیں. آج اگر کسی کو بشارت دے دی جائے کہ بھئی آپ کی بیٹی ہو گئی ہے، چہرہ اس کا ڈل جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. کیوں؟ میری بیٹی ہو گئی ہے. اب شرم سے مرا جاتا ہے اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے. اور اسی ایک لمحے کے بعد اس سے کہہ دیجیے کہ نہیں یار میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ تو آپ کا بیٹا ہوا ہے. او ہو بلے بلے. فوراً کیا کرے گا؟ ہنسے گا، مسکرائے گا اور آپ کو گلے لگا لے گا اور خوب مٹھائیاں کھلائے گا، لڈو کھلائے گا. بیٹی کا نام آتے ہی کیا ہو گیا تھا؟ کیا فرق تھا بیٹے اور بیٹی میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بیٹی کا نام کسی کے سامنے لے لیا جاتا ہے، بیٹی کی بشارت دے دی جاتی ہے کہ تمہیں بیٹی ہو گئی ہے، تو اس کا چہرہ کالا جل کے بھرناس ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور نہ صرف یہ یتوارا من القوم سوء ما بشر به، اور اپنی قوم سے چھپنے کے چکر میں رہتا ہے. کہاں جا کے چھپ جاؤں کہ مجھے بیٹی کے بارے میں کہنا نہ پڑے کسی کو کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے. ما بشر به ایمسکہ علی ہون، کیا یہ ذلت کو میں لے کر برداشت کرتا ہوا چلتا رہوں؟ وہ سوچتا رہتا ہے. اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال، ہر شخص کی نفس نفس سے، رگ رگ سے وہ واقف ہے. اور آج بھی ایمان کے باوجود بہت سارے مومنین خوب ایمان رکھنے کے باوجود، بڑے دیندار ہونے کے باوجود بیٹی کے اوپر یہی چہرے ہو جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے. سوائے اس کے اللہ جس کو توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ مجھے بیٹی ہوئی.
ایسا نہیں ہے کہ ایسے سب ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیٹی کو بہت پسند کرتے ہیں، بیٹی سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اکثریت ان کی ہے جو بیٹی کا نام لے لیا جائے بڑے بڑے جو ہے وہ وہاں پر لرزا لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات دو ہیں، ایک معاشرے کا معاملہ ہے، دوسرے آج معاشرے میں بیٹی کی شادی کتنی مشکل کر دی گئی ہے، بچی کی شادی کتنی مشکل کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جو چاہتا بھی ہے کہ بیٹی ہو لیکن وہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں چاہے گا کہ میرے بیٹی ہو۔ کیوں؟ اس کو تو لاکھوں کا جہیز دینا، اس کو تو خوب جو ہے پیسہ دے کے دلہے کو خریدنا ہے، اس کے لیے پہلے تو اس کو پڑھانا لکھانا کھلانا پلانا بڑا کرنا، اور پھر اس کے لیے جو ہے دولہا خرید کے دینا اس کے لیے، جیسے گڈی خرید کے دیتا تھا وہ بچپن میں اس کے لیے، ایسے آج دولہے کو خرید کے دینا ہے اس کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ورنہ اگر یہ صورتحال ختم ہو جائے، معاشرے سے یہ برائی نکل جائے، جبکہ اسلام نے مہر دینا فرض کیا تھا، جہیز لینا حرام قرار دیا تھا، لیکن آج جہیز کے لیے کئی بچیاں مر رہی ہیں، زندگی بھر شادی نہیں ہو رہی، یا تو خودکشی کر کے مر رہی ہیں، یا تو پھر زندگی بھر ویسے ہی انبیاء ہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ کی شادیاں ہوتی بھی ہیں تو چند دنوں میں صرف جہیز کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا جہیز کم ملا تھا، جب دینے کے ٹائم میں کچھ بات زیادہ ہوئی تھی اور بعد میں کم ملا، بعد میں دینے کا وعدہ کیا نہیں دیا تو وہ چھوڑ دیتے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بیٹیاں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹیوں کے جب بات سنتے ہیں تو جو ہے کہ چہرے جو ہے جل جاتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں، کیا میں اس ذلت کے ساتھ چلوں؟ یعنی بیٹی والا باپ ہونا ایک ذلت سمجھتا ہے انسان، اور کہتا ہے ام یدسہ فی التراب، کیا میں اس کو زمین میں دفن کر دوں؟ اور یہی ہوتا تھا ایام جاہلیت۔ اسلام نے اس کو آ کر ختم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان میں نہیں ہوا تھا، جہالت میں، ایام جہالت میں نے بھی اپنی بیٹی کو درگور کیا تھا۔ میری بیٹی کچھ 3.5-4 سال کی ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو لے گیا، مجھے میری بیوی نے چھپایا میری بچی کو مجھ سے کہ میں کہیں اس کے لے آ کے دفن نہ کر دوں، اسے ختم نہ کر دوں۔ اور جب 3.5-4 سال بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیٹی ہر وہاں ہے، میں اسے لے گیا اور اسے پتا تھا کہ میں اس کا باپ، میں لے گیا دفن کرنے کے لیے۔ جب کھڈا کھود رہا تھا تو وہ کھڈا کھودنے کے درمیان میں جب مٹی میرے پیروں پر پڑتی، میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرتی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے پیروں کی مٹی صاف کرتی۔ بعد میں نے جب اس کو گڑے میں بٹھایا، اس نے پوچھا ابو آپ مجھے کیوں گڑے میں بٹھا رہے ہو؟ اب وہ چیختی رہی ابو ابو ابو، اور میں نے اس پر مٹی ڈال دی اور بند کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس واقعے کو سنا، زار و خطار رونے لگے سارے کے سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک ساری بھیگ گئی یہ واقعہ سن کر، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹیوں کا اتنا بڑا مقام ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، اور مجھے جو ہے میں نے یہ غلطی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ آپ کو پتا ہے اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد پیٹوں میں کتنے مار رہے ہیں بچیوں کو، مسلمان ہونے کے بعد پیٹوں میں کتنے بچیوں کو مار رہے ہیں، اور جو بچیاں زندہ ہوتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، پلتی بڑی ہوتی ہیں، انہیں پیدا ہونے کے بعد میں ان کی شادیوں تک بلکہ مرنے تک ان کو تانے دیے جاتے ہیں، وہ جی مرتی رہتی ہیں روز۔ جس کو پیٹ میں نہیں مارا جاتا اس کو دنیا میں مارا جاتا ہے، اس کو الٹے سیدھے باتیں کر کر کے کہ تو بیٹی ہے، تو عورت ہے، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تجھے تو اتنا کر کے دینا پڑے گا، اب میں تجھے پڑھا نہیں سکتی، میں تجھے لکھا نہیں سکتی، بیٹے کو تو پڑھا دیں گے، بیٹی کو نہیں پڑھائیں گے، جبکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا سکھانا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور بچے کا حق اتنا ہی ہے جتنا بچی کا حق موجود ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہے؟ خاص طور سے عورتیں مائیں بچیوں کو تنگ کرتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے جگہ دیکھا گیا ہے بچیوں کو، اور خاص طور سے اگر شادی میں تھوڑا دیر ہوتی جاتی ہے تو ایسے کہ وہ گناہگار، اس کی شادی نہیں ہو رہی،
وہ گناہگار ہے، اس کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے، کسی کسی دن وہ بھاگ جاتی ہے یا کسی کسی دن جا کے وہ خودکشی کر لیتی ہے، اپنی یہ ماں کی اور اپنے باپ کی اور اپنے محلے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کر کے وہ جو ہے مر رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے۔ کیا بچی ہونا گناہ تھا؟ اللہ نے دیا ہے، جسے بیٹی دینا ہے اللہ کا کام ہے، جسے بیٹیاں دینا ہے اللہ کا کام ہے، جسے بیٹے دینا ہے اللہ کا کام ہے، جنہیں اولاد ملا کے دینا وہ بھی اللہ کا کام ہے، جنہیں اولاد نہیں دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے بھی دی ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، اور ہر کسی کو شادی تو کی ہے نا، تم نے بھی تو ایک عورت سے شادی کی ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہونے والی ہوگی، اور ہو سکتا ہے وہ بیٹے سے زیادہ یہ بیٹی تمہیں جنت میں لے جانے کی جو ہے ذمہ دار ہو اور اس کی ضامن بنے۔ ہو سکتا ہے یہ بیٹیاں عموماً بچے جو ہے لاٹوری میں گزارتے ہیں، لیکن بچیاں والدین کی اطاعت دار، فرما بردار، اطاعت گزار ہوتی ہیں اور دین پہ چلنے والی ہوتی ہیں اور دین پہ محنت کرنے والی ہوتی ہیں، ان سے جنت کا اور اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ کوئی اگر 3 بیٹی جس کی ہو اور ایک روایت میں 2 بیٹیاں جس کی ہو یا 1 بیٹی جس کی ہو، اس کو اچھی طرح سے پالے پوسے، اسے بڑا کرے اور اس کو دینی تعلیم تربیت عطا کرے، اور دنیاوی موقع ملے تو دنیاوی تعلیم بھی، لیکن دینی تعلیم اولیت پر، اور اس کو اچھی طرح سے پڑھائے لکھائے اور اس کا نکاح کرا دے، صحیح جگہ پر اس کی شادی کر کے دے دے، تو وہ اور میں جنت میں ایسے رہیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! بیٹے کے ماں باپ کو نہیں دیا گیا یہ بشارت دی گئی؟ نہیں، بیٹی کے ماں باپ کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جس کو بیٹی ہو جائے خوش ہو جائے، جس کو 1 بیٹی ہے، جس کے پاس 2 بیٹی ہے، جس کے پاس 3 بیٹی ہے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اللہ کے نبی نے جو کچھ بھی بشارتیں دی ہیں اللہ کے حکم سے دی ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ اللہ کی وحی سے کہا ہے کہ جو اپنی 1 بیٹی یا 2 بیٹی یا 3 بیٹی کو شادی کر کے دے دے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، نبی کا ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نبی کا ساتھی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں زندہ درگور کی گئی ہیں وہ پوچھیں گی قیامت کے روز، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں دفن کیا گیا تھا، یا وہ بچیاں خود پوچھیں گی کہ پوچھو یا رب العالمین میرے باپ سے اور میری ماں سے کہ مجھے کس جرم میں دفن کیا گیا۔ بنا پوچھے، بنا کسی میں مجھ سے جو ہے پوچھے کہ میرے قصور کے بتائے ہوئے مجھے زندہ درگور کر دیا گیا، یا تو کوئی مٹی میں یا تو پیٹوں میں مار رہے ہیں یا پھر جیتے جی مروا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ بچیاں پوچھیں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اسی سے ملتی جلتی حدیث اور آ گئی، فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات، کسی کو اگر 3 بیٹیاں او 3 اخوات، بیٹیاں ہی نہیں اگر بہنیں ہو، اللہ اکبر، او ابنتانی او اختانی، یا پھر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، باپ مر گیا ہوتا ہے اور شادی کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے، یا پھر باپ کی نوکری نہیں ہے، بیٹے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی شادی کرانا۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بشارت دے رہے ہیں، بھائیو خوش ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگر 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں فَأَحْسَنَ صُحْبَتِهُنَّ، اور ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، ان کو خوش رکھے، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، ان کی ضرورتوں اور ان کے مسائل پر صبر کرے، ان کے جو بھی مشکلات اور جو مراحل آئیں ان کے اوپر خوش رہے اور صبر کرے، وَاتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھا جائے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے ان کی ذمہ داری کیسے نبھائی۔ اللہ سے ڈرے ان کے بارے میں، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے پاس کسی میں فرق نہیں ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات
اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے 10 طرح کے لوگ گنائے, 10 طرح کے مرد اور 10 طرح کی عورتیں. یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر خالی ایک کہہ دے کہ مومنین, تو مومنین میں مرد عورت سارے آ جاتے ہیں. مسلمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو مرد اور عورت سارے آ جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ عورتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. اور صحابیات اعتراض کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا, فرق کر کے دکھا دیا. کہا ان المسلمین والمسلمات, خواہ مسلم اور مرد ہو یا مسلم عورتیں یا مومن مرد ہو مومن عورتیں ہو. مومن اور مسلم میں فرق اس لیے کیا گیا ہے, اسلام سے بڑا درجہ مومن کا ہے. اسلام مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن پکا مومن نہیں بنتا. پکا جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم کے درجے سے ذرا آگے بڑھ جاتا ہے, اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کو الگ کیا گیا. اور والقانتین والقانتات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. اسی طرح سے سچے اور صاف گو مرد اور سچے اور صاف گو عورتیں. ہر جگہ مرد اور عورت سب کا جوڑی کے ساتھ کہا گیا. والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات, اور اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات, اور صدقہ خیرات دینے والے مرد اور صدقہ خیرات دینے والی عورتیں. والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. زنا سے بچنے والے مرد اور زنا سے بچنے والی عورتیں, یہ سب جو ہے. اور اسی طرح سے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. کسی میں فرق کیا اللہ نے؟ کسی میں فرق نہیں کیا. اللہ کے پاس عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. درجات کے حساب سے, نیکیوں کے حساب سے, نمازوں کے حساب سے, روزوں کے حساب سے, صدقہ خیرات کے حساب سے, جو نیکی کرے گا مرد کرے گا زیادہ تو مرد کو ملے گا, عورت کرے گی زیادہ تو عورت کو ملے گا. اگر دونوں برابر کریں گے تو دونوں کو برابر ملے گا. فرق نہیں ہے. اس لیے آج سے عورتوں کو کہیں نمازوں میں لے جانے سے گریز نہیں کرنا. عید میں یا جمعہ میں کوئی جانا چاہتی تو جا سکتی ہے. عورت کے لیے افضل نماز بلا شبہ کرنا ہے, لیکن جمعے کی اجازت دی گئی ہے, عید کی اجازت دی گئی ہے, بلکہ عید میں رغبت دلائی گئی ہے کہ عیدوں میں لے کے جایا کرو عورتوں کو. اللہ کی بندیوں کو مت روکو وہاں لے جانے سے. کیوں؟ وہ بھی, ان کو بھی دین سیکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مردوں کو تو درس دے دیتے ہیں, مردوں کو, مرد تو دین سیکھ رہے ہیں, ہمارا بھی پورا حق بنتا ہے کہ ہمیں دین سکھائیں. آپ ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر لیں تاکہ ہمیں بھی جو ہے دین سیکھنے کا موقع ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں سے کہا کہ تم فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ جمع ہو جایا کرو, میں وہاں آ کے تم لوگوں کو درس دے دیا کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے برابر کہ روز ہر اس دن جس دن ان کا وعدہ تھا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کو جا کے درس دیتے تھے. وہ دین سیکھتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو ہے اپنی زندگی میں اس دین کو لے کر آتی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے, انصاری عورتوں سے اچھی عورتیں میں نے نہیں دیکھی جن کو ان کی حیا نے ان کے دین کو سیکھنے سے نہیں روکا. حیا بلا شبہ حیا ہوتی ہے, شرم ہوتی ہے راستہ پار کر کے جانا. اتنا پردے میں بھی ہونے کے باوجود بھی بعض وقت باہر نکلنے سے کتنا عورت کو جو شرمسار ہوتی ہے, عورت جو پردہ دار عورت ہوتی ہے پردے میں بھی نکلنے سے گریز کرتی ہے. لیکن وہ عورت جو دین سیکھنے کے لیے جاتی تھی وہ یہ سوچتی تھی کہ میں تو اللہ کا دین سیکھنے جا رہی ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پردے میں جا کے اپنا دین سیکھ کر آتی. اس کے اندر حیادار مسئلے بھی آتے تھے, گھریلو مسئلے آتے تھے, عورتوں کے مسئلے آتے تھے, میاں بیوی کے مسئلے آتے تھے, وہ بھی سیکھتی تھی اور اس کو جو ہے یاد رکھتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی اور دوسروں کو, اپنے آنے والی نسلوں کو سکھاتی تھی. ایسے جو ہے ان کو دین سیکھنے کا شوق ہوتا تھا. اس لیے بچیاں بھی دین سیکھیں, کیونکہ اگر وہ دیندار ہو جائیں گی تو ان کے بچے بھی دیندار ہوں گے, کیونکہ وہ آج نہیں تو کل اپنے کسی ہونے والے بچوں کی ماں ہے. اور مسلمان بہترین علماء ان سے پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ دیندار ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
جو ہے ہمیں مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا جائے تو 10% بھی خطبہ نہیں ہوا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کریں کیا، وقت کا خیال ہے، اور جو ہے باہر لوگ جو ہے اپنا نمازی انتظار کر رہے ہیں بیچارے گرمی کی وجہ سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ عباد اللہ،